اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جتنے ہیں اتنی ہی آواز سے دوسرے پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سماعت کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نبی محتاج ہو کہ ہم پڑھتے رہیں اور وہ سنے ہی نہ. الحمدللہ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور یہ مصطفیٰ مدینے سے اس درود کو سنتا ہے. تو سبحان اللہ. تو اب جب ہمارے نبی سن ہی رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سنے گا وہی دیکھ بھی رہا ہوں, سنے گا وہی جو دیکھ بھی رہا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام ہمارے اور آپ کے تمام حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب نبی دیکھ رہے ہیں تو ہم اور آپ اپنے بھی احترام کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے میرے آقا ضرور خوش ہو جائیں گے. لہٰذا ایک مرتبہ پوری توجہ مدینہ منورہ کی جانب, نجف اشرف اور کربلا شریف کی جانب اور بابا سے بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمن میں ایک درخت ہے, چمن میں ایک درخت ہے جس کو نہیں ہے چین. باہر رنگ حسن ہے تو اندر رنگ حسین. ابھی آپ کی روشنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے کون سا ایسا درخت ہے کہ باہر سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ رنگ حسن ہے اور اندر سے دیکھو تو لگتا ہے کہ رنگ حسین ہے. بہرحال میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا کہ آپ کو سسپینس میں ڈالوں. اتنا سمجھ لیں کہ وہ درخت مہندی کا درخت ہے. کس کا درخت ہے؟ آواز آ رہی بھیا؟ مہندی کا. سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے آپ بول رہا ماشاء اللہ. وہ درخت کون سا ہے؟ مہندی کا درخت. بڑا مسئلہ ہے, بارش نہیں ہو رہی تو لوگ بولے دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اب بارش ہو گئی تو خراب. بڑا مسئلہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ گرمی ہو رہی تو گرمی بہت ہے, بارش ہو رہی تو بارش بہت ہے. اب اتنی بھی بارش نہیں کہ جلسے میں نہ پاؤ. ارے اس کا تو انتظار ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے ماشاء اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس سے تو بہت سے فائدے ہیں. ہمیں تھوڑی نا الحمدللہ پوری بمبئی سکون پا رہی ہے اور یہ کچھ اور نہیں ہے, ذکر حسین کا صدقہ ہے. اس کا صدقہ ہے, ذکر حسین کا صدقہ ہے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہیں پیا, کربو بنا کو خون پلایا حسین نے. خون پلایا حسین نے. اب اس کو طے کرے حسین نے آنسو بہانا ہو آسمان کا, یا پھر یہ کہو کہ علامہ عظیم الانصاری فرماتے ہیں کرتے ہیں سب ذکر حسین ہی پیار سے گھر گھر گلی گلی. کہہ دو محبت سبحان اللہ. جتنے ہو آپ لوگ آپ کو بولنا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کل کہا تھا کہ آپ لوگ آتے ہو تو آگے آ کے بیٹھا کرو, لیکن آپ لوگ جہاں بیٹھو میں آپ کو بار بار ڈسٹرب نہیں کروں گا. اگر آپ کو پیچھے ہی رہنا اچھا لگتا ہے تو آپ پیچھے بیٹھے, مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جتنے ہو بولو بولے کم سے کم تاکہ اچھا لگے اور ایک ماحول بن جائے. کرتے ہیں سب ذکر حسین پیار سے گھر گھر گلی گلی. نام یزیدی کی رسوائی آج بھی در در گلی گلی. لے کے عالم عباس کا بچے پوچھا پوچھا پھرتے ہیں, فوج یزیدی کہیں نہیں ہے, علی کا لشکر گلی گلی گلی. سبحان اللہ. حیدری نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ. مجھے یزیدی کہیں نہیں ہے, علی کا لشکر گلی گلی. علی کا لشکر بولو بھائی, علی کا لشکر گلی گلی. اور نہر فرات کی بوند بھی پانی ان پیاسوں کو دے نہ سکی. اب ہے چھلکتا نام پہ ان کے
جامع کوثر گلی گلی، بلڈنگ میں دیکھو کوئی سبیل سجائے ہوئے ہیں، راستے میں دیکھو سبیل حسین، راستے میں دیکھو سبیل حسین، بلڈنگوں کے نیچے دیکھو تو سبیل حسین، جہاں تہاں دیکھو تو جگہ جگہ چوراہوں پر حسین کے نام سے سبیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں جہاں دیکھو وہاں حسین کے نام کی سبیلیں ہیں۔ وارث حسین 61 ہجری میں آپ کی شہادت آج چل رہی ہے 1448، کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1448 مائنس کرو اس کو 1448 سے لگ بھگ پونے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ پونے 1400 سال۔ مگر بتاؤ آج بھی حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے دادا کب پیدا ہوئے کب مر گئے پتہ نہیں، اور دادا کا اور پتہ نہیں، لگاؤ دادا کی تو بات ہی مت کرو، پکڑ دادا کا ہمارے ابا کو پتہ نہیں، شکل دادا کا ہمارے پردادا کو بھی پتہ نہیں، کم انتقال ہوا، کم ان کی پیدائش ہوئی۔ مگر وارث حسین قلب زہرا کے چین، اے نور نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کے جگر کے چین، اے نور وارث حسین، تیری عظمت کو سلام، تیری بلندی کو سلام، تیرے مقام کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیری بزرگی کو سلام۔ جہاں جہاں جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، جدھر اٹھے نظر۔ کھلا میں ایسٹ میں حسین، ایسٹ میں حسین، باندرا میں حسین، 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 عمر حسین، ہندی بازار حسین، تکر والا حسین، کسائی والا حسین، جہاں جہاں دیکھو تو بمبئی کے چند محلے گزارے، چند محلے میں نے گنائے ہیں، ہدیے ہیں۔ یو پی میں حسین، مہاراشٹر میں حسین، گجرات میں حسین، گجرات میں حسین، مہاراشٹر میں حسین، سوراشٹر میں حسین، اتراکھنڈ میں حسین، کرناٹک میں حسین، اڑیسہ میں حسین، جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، گلی گلی شہر شہر حسین ہی حسین ہے۔ ہر اذان کو، نماز کو، نبی کے ہر بیان کو اللہ کسی معتبر حسین ہی حسین حسین ہے۔ اب ہم حسین سے آئے ہیں انشاءاللہ، تو سب سے پہلے ہم یہ سماعت کریں کہ حسین پیدا کب ہوا؟ حسین پیدا کب ہوئی؟ میری ڈیٹ آف برتھ 16/4/1986 ہے، مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، اچھی بات ہے، سب کو یاد ہونا ہی چاہیے، جس کو نہیں ہے تو آدھار کارڈ سے یاد کر لے کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ لیکن بتاؤ ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ہمارے بچے کب پیدا ہوئے وہ ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم فاتحہ خوانی کراتے ہیں، کیک وغیرہ منگا کر کے، اور کوئی برائی نہیں ہے، مسئلہ سن لیجیے، اگر آپ کے بچوں کا برتھ ڈے ہے تو کیک منگا کر کے فاتحہ دلانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کیک پہ فاتحہ پڑھائیے، حلوے پہ فاتحہ پڑھائیے، اور ہم تو سننی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں میں ایک ہی میں کتنوں کو ملا تو اس میں بھی ہو جاتی ہے فاتحہ، جس کو ہم کہتے ہیں کھچڑا، کیا بولتے ہیں؟ یہ والی دال، وہ والی دال، تھوڑی اڑد تھوڑی مسور، یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو، چاول بھی ڈالو، دال بھی ڈالو، اور وغیرہ 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 سب ملا کر کے بن جاتا ہے کھچڑا۔ تو جب اس میں فاتحہ ہو سکتی ہے تو ہمارے یہاں کیک کی فاتحہ پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں، کیک پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر غلط جب ہو جاتا ہے کہ کیک کو لا کر کے بیچ میں موم بتیاں لگا کر کے چاروں طرف بچوں کو کھڑا کر کے یہ سب کرانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ لاگی کے تولد میں کوئی بھی شیرنی لے آؤ، کیک ہی لے آؤ، سامنے رکھو، بچوں کی خوشی ہے، آپ فاتحہ پڑھاؤ، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو خوش کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بچوں کو خوش کرنا کس کی سنت ہے؟ مگر ایسی والی خوشی نہیں کہ تم اٹھا کرتا رہے بیٹا تو بھی خوشی منواؤ، جب کوئی میٹر آ جائے بولے کیا کرے مولانا، بچے مانتے ہی نہیں ہیں، بچے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے نہیں بجوایا، بچے بجوا رہے تھے، بچے بجوا رہے تھے۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہونا چاہیے، خوشی کو مناؤ جو شریعت کی حد میں ہو، تاکہ میرے آقا بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے۔ حسین پیدا ہوئے، نوٹ کرو، امام حسین کی پیدائش 5 شعبان کو ہے۔ کیا شعبان؟ 5 شعبان۔ بارش کو ہونے دو، ٹینشن مت لو، اور میری بات کو سنو، جتنے ہو حسین پاک میں اتنوں کو بھیجا ہے تو میں کیا کروں گا؟
حسین پاک نے انہیں کو بھیجا ہے، بتا کون آتا ہے اپنی مرضی سے نبی کے جشن و ذکر ہو تو حسین کا تذکرہ وہی آتا ہے جس کو حسین بلاتے ہیں، جس کو حسین بلاتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ حسین کے ذکر کے صدقے میں اتنا برسے کہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے سوسائٹی میں اپنے لوگوں میں، اللہ حسین کا امتیاز سے پوری بمبئی کو سیراب فرما دے، اللہ پانی کی قلت کو دور فرما دے۔ پیدا ہوئے 5 شعبان 4 ہجری کو، 4 ہجری تھی اور 5 شعبان کو یعنی 1448 چل رہی ہے، تو حسین آج سے 1444 سال پہلے پیدا ہوئے، 1444 سال پہلے حسین کی ولادت ہوئی، اور ولادت سے پہلے اللہ کے نبی کی چچی ہیں، نام ہے ام فضل۔ آپ آگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، اے چچی بیان کرو آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے جو بڑا خطرناک ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گودی کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کو ہوا یا صحیح حسن کے پیچھے مکی کر دیا آقا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی مبارک ہو یہ خواب خطرناک نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا نکل کر کے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا نکل کر آپ کے گود میں ڈالا گیا ہے تو تمہیں مبارک ہو، میں بشارت دیتا ہوں بہت جلد فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے بھی چند ہی دن گزرے تھے تو وہی ہوا فاطمہ الزہرا کے یہاں وہ شخصیت، وہ عظیم الشان شخصیت جو تاجدار کربلا ہے، جو جگر گوشہ بطول ہے، جو ریحان الرسول ہے، جو باغ جنت کا پھول ہے، جو سید شباب اہل جنہ ہے، نمازوں کا قدم قدم سے ہے، ایمان کی بہار جس کے وجود سے ہے، اسلام کی بہار جس کی شہادت کے صدقے میں ہے۔ اگر اس نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی کو پیش نہ کیا ہوتا نہ نماز ہوتی، نہ نمازی، نہ امام ہوتے، نہ امام، نہ حاجی ہوتے، نہ حج، نہ زکات دینے والے کی زکات ہوتی، نہ زکات دینے والوں کی زکات ہوتی، نہ زکات دینے والے ہدیے ہے، نہ عالم ہوتے، نہ علم، نہ مفتی ہوتے، نہ فقہ، نہ امام ہوتے، نہ امامت، نہ قاری ہوتے، نہ میرا حاجی ہوتے، نہ حج ہدیے ہے، نہ عبادت ہوتے، نہ ریاضت ہوتے، نہ تصویر ہوتی، نہ تحریر ہوتی، حرام کیا ہے سب بھول گئے ہوتے، حلال کیا ہے سب بھول گئے ہوتے۔ حسین اے نور نگاہ مصطفیٰ، اے راغب پوش مصطفیٰ، اے جگر گوشہ بطول، تیری قربانی کو سلام۔ یہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احساس تھا، احساس ہے، احساس رہے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جشن شہدائے کربلا، فیضان امام حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، بھوکا ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا طاقت تیری بدولت ہے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بس سوائے کہ مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حسین غلاموں پریشان مت ہونا، اگر تمہارے یہاں تک آنے میں چند مسئلے تمہارے اوپر پانی کی گر گئی تو پریشان مت ہونا، انشاءاللہ حسین کے ذکر کے صدقے میں تم بیمار نہیں ہوگے۔ حسین پاک کی محبت میں اگر تمہاری یہ چند بوندیں قبول ہو گئی تو یاد رکھنا پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اسی کے جس کے دل میں حسین ہے۔ 5 شعبان 4 ہجری کو حسین پیدا ہوئے، اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ چچی وہ پیدا ہونے کے بعد آپ کی گود میں دیے جائیں گے۔ حسین پیدا ہوئے، گود میں آئے ام فضل کے، میرے آقا کو خبر دی گئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک پھول کھلا ہے، ایک پھول کھلا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے، مرج البحرین یلتقیان، جب دو سمندر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جب دو سمندروں کا ملن ہوتا ہے، ایک سمندر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں مولا علی ہیں،
دوسرے سمندر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ان سے دو موتی نکلتے ہیں، موتی بولو تو ڈائمنڈ، ہیرا ڈائمنڈ، اور یہ کون سے ہیں؟ لولو اور مرجان۔ اتنی قیمت ہے موتیوں کی، اگر لولو اور مرجان کی قیمت کو جو عام کے سامنے پیش کر دیا جائے تو نسلیں ختم ہو جائیں مگر گھر میں دولت ختم نہ ہو۔ جو موتی نکلتے ہیں، ایک لولو ہے ایک مرجان۔ مفسرین فرماتے ہیں لولو سے مراد امام حسن ہیں اور مرجان سے مراد امام حسین ہیں۔ باپ ہو علی مرتضیٰ، ماں ہو فاطمہ سید نساء العالمین، نانا ہو رحمت للعالمین، نانی ہو خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین۔ تب پیدا ہوتے ہیں حسین تاجدار کربلا، تب پیدا ہوتے ہیں امام حسن مصطفیٰ۔ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہونے کے بعد نانا کو بلایا گیا، مصطفیٰ پہنچے، آپ کی گود میں دیا گیا۔ رحمت للعالمین نے اپنی گود میں لے کر کے حسین پاک علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ دائیں کان میں اذان دینے والے مصطفیٰ، بائیں کان میں اذان دینے والے مصطفیٰ۔ حسین نے نانا کی آواز کو سنا، کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں پہنچی۔ نانا نے نواسے کو دیکھا، نواسے نے نانا کو دیکھا، دونوں کی طرف دونوں کی آنکھیں ملی۔ نانا دیکھ رہے ہیں غور سے، حسین بھی دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے۔ دونوں نے دیکھا کہ دوسرے کو، سرکار کے چہرے پر ابھی مسکراہٹ تھی، اور ہونا بھی چاہیے کہ نواسا پیدا ہوا ہے تو نانا خوش ہونا چاہیے۔ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ کے چہرے پر مسکان ہونی چاہیے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کیا گیا کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ مگر آنکھوں میں اشارہ ہو گیا۔ اب کیا اشارہ ہوا یہ تو حسین جانے، حسین کے نانا جانے، اپنی کیا اوقات کی وہاں تک حالت تجزیہ نکال سکیں۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب حسین کو نانا نے دیکھا خوش اس لیے ہوئے کہ نواسا آیا ہے، فاطمہ کا نور عین آیا ہے، مولا علی کی جگر کا ٹکڑا آیا ہے، میرا شہزادہ وہ آیا ہے کہ جس سے میری نسل چلنے والی ہے، اس سے تمام قیامت سیدوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا خوش ہوئے، مگر آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ ایک دن آئے گا مقام نینوا میں، مقام کربلا میں، 3 دن تک بھوک اور پیاسا رکھ کر کے تپتی ہوئی ریت پر اس میرے نواسے کو ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام بچوں کو، اس کے تمام بھتیجوں کو، اس کے تمام اشراف کو 3 دن تک بھوک اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ منظر سامنے آیا میرے آقا کی تو آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آنسو آ گئے۔ حسین نے نانا کو دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا، حسین نے یہی کہا تھا عالم تصور میں، نانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبیدہ خالد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رونے کی حاجت نہیں ہے۔ ارے آپ کا بیٹا ہے حسین، آپ کا نواسا ہے حسین۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی آپ کے پیچھے بچوں کو دوڑا کر کے تالیاں پھروائی گئی، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کو مجنون اور پاگل کہا گیا، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کے اوپر پتھروں کی برسات کی گئی، اسلام کو پھیلانے کے لیے راستے میں آپ کے پھولا اور پتھر ڈالا گیا۔ اسلام کا نعرہ لگتا ہے میرے نانا، جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، آپ کا بیٹا نواسا آپ سے وعدہ کرتا ہے اس اسلام کا علم کربلا میں جھکنے نہیں دے گا، جھکنے نہیں دے گا۔ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ میری جان جائے، چلی جائے، عباس کے بازو کٹے، کٹ جائے، قاسم کی جوانی مجھے ٹوٹ جائے، اکبر کی جوان رات پر گھوڑا پہ چلے، چل جائے۔ اصغر 6 مہینے کے معصوم اگر اپنی 6 مہینے کی زندگی میں اگر شہادت پاتے ہیں تو آ جائیں، قاسم کی جوانی لٹتی ہے تو لٹ جائے، باپ عبداللہ کا قلبی کی جوانی لٹتی ہے تو لٹ جائے، میدان کربلا خون سے سیلاب ہوتا ہے تو ہو جائے۔ نانا میں سارے بچوں کو، بھتیجوں کو آپ کے اسلام کی حرمت کے لیے قربان کر دوں گا، اگر آپ کے اسلام کی نیا ڈوبنے نہیں دوں گا۔ یہ باتیں تھی نانا کی اور نواسے کی، اور کیا کیا باتیں ہوں گی آقا حسین جانے اور مصطفیٰ جانے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے 7ویں دن ایک مینا کر کے اس کو ذبح کیا اور آپ کا عقیقہ کروایا۔
ایک روایت میں ہے کہ 2 مہینے سے بات ہوئی، تو اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو 2 مہینے یعنی 2 بکرے ذبح کر سکتے ہو اپنے بیٹے کے عقیقے میں، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی نہ دی ہو تو 1 میں بھی کام چل جاتا ہے۔ اسلام بہت آسان ہے، لیکن اگر ایک کی بھی گنجائش نہ ہو تو قرضہ لے کر کے عقیقہ مت کرنا، کیونکہ یہ کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، قرضہ لے کر کے مت کرنا۔ اسلام بہت آسان ہے، اتنا اچھا ہے اسلام، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ 7 مہینے عقیقہ کیا، محنت ذبح کیا گیا، اور بالوں کے برابر حسین کی پیدائش پر بھی آپ نے عقیقے میں وہ جتنے بال تھے چاندی اس کے برابر آپ نے خیرات فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسین پاک علی مقام کی اس طرح تربیت فرمائی، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس امام حسن موجود ہیں، امام حسین علی مقام بھی موجود ہیں، بہت سی حدیثیں صرف امام حسن کی فضیلت میں ہیں، بہت سی حدیثیں امام حسین کی فضیلت میں ہیں، مگر اکثریت ان حدیثوں کی ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہیں، کیونکہ حسن بھی سردار ہے جنت کے اور حسین بھی سردار ہے جنت کے۔ پیاس کا احساس ہوا، پانی کو تلاش کیا گیا، پانی نہ ملا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی مل جاتا ہے آسانی سے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ملتا ہے تو نانا نے اپنی زبان کو نکالا اور حسین کے منہ میں دے کر کے چسوانا شروع کر دیا۔ زبان ہے مصطفیٰ کی، ہوٹ ہے حسین پاک کے، حسین نے چوسا، خوب چوسا، جتنا چاہا اتنا چوسا۔ ابھی جب چوسانے والے مصطفیٰ ہیں اور چوسنے والے حسین تاجدار کربلا ہیں تو بیچ میں آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ نانا نے زبان کو چوسوایا، حسین نے زبان کو چوسا۔ میں نے کہا حسین اگر اشارہ کر دے تمہارے نانا تو مالک کوثر ہیں، کوثر آ جائے آپ کے قدموں کے نیچے سے زمزم نہیں تسلیم اور کوثر کے چشمے ابل پڑتے، زبان دے کر کے نانا کیوں چسوا رہے ہیں؟ آواز آئی مولانا، ہم نے کہا آقا حسین، مولا حسین، دین حسین، دین کی پناہ حسین، میں طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ تمہیں پتہ نہیں، تم نہیں سمجھو گے، ایک وقت آئے گا کہ سب نہر فرات پاس میں ہوگی مگر سارے سارا قبضہ ہوگا، دیوی میں آنے کے لیے دودھ پانی کا نہیں ہوگا۔ نانا اپنی زبان اس لیے چسا رہے ہیں تاکہ حسین سے 3 دن نہیں اگر 1 مہینہ بھی پیاسا رہ جائے تو حسین سے کسی خوشی کا احساس نہ ہو، حسین سے پیاس کا احساس نہ ہو۔ اور یہ منظر یاد آتا ہے کہ پانی کی ضرورت اس کو پڑے کہ جس کی زبان جس کے منہ میں کسی نے گھٹی دی ہو، کسی نے کچھ اور دیا ہو۔ حسین کے منہ میں تو زبان میرے مصطفیٰ نے دی ہے، جس کی زبان حسین نے چوسنی ہو اسے دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عید کا دن آ گیا، چاند رات ہے، کون سی رات ہے؟ تھوڑا بولو، کون سی رات ہے؟ ابھی تو بارش کی رات ہے، وہ چاند رات جو ہوتی ہے۔ اچھا ہم لوگ اتنے بڑے کاہل ہیں کہ پورے مہینے گھومتے رہیں گے، لیکن ٹوپی بھی چاہیے تو چاند رات کو چاہیے، سرما بھی چاہیے چاند رات کو چاہیے، ادھر بھی چاہیے چاند رات کو چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ تو اپنے یہاں تو ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ دینا دیوانا وہ اسی رات سے ہی شروع کرتے ہیں، حالانکہ پہلے بھی دے دو گے تو آسانی آپ کے لیے ہے، اسلام بہت آسان ہے۔ اگر کوئی پہلے بھی فطرہ دے دے گا وہ بھی ادا ہو جائے گا، پہلے بھی سارا مال وغیرہ کا دینے کا وہ دے دے، مگر نہیں چاند رات پوری رات، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حسین پاک کے ذکر میں آئے ہیں جو باتیں ہمیں سننے ملتی ہیں اور کچھ اصلاحی پہلو آتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند رات ہے مگر وہ جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، ان کے یہاں کوئی کپڑا نیا نہیں ہے۔ آئے حسن، آئے حسین اپنی امی فاطمہ کے پاس، کہا امی کل کو عید ہے، سب دوستوں نے سارے کے سارے بچوں نے اپنے نئے نئے کپڑے تیار کر لیے ہیں، صبح عید ہے، ہم کون سا کپڑا پہنیں گے؟ واپس سے بولو سبحان اللہ۔
دیکھو میرے ابا کی بات ہو تو آپ خاموش رہو، یہ کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں، حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ہم غلام ہیں، سب کو جنت میں جانا ہے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہ جو جنت کا سردار ہے اس کی جے جے کار کرتے رہو میاں، ہم جس کے صدقے میں جائیں گے اسی کا تو گائیں گے۔ حسین پاک علیہ السلام آ گئے، امام حسن آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے امی کل کو عید ہے، کپڑے تیار نہیں ہیں ابھی تک۔ فاطمہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سیدہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہا اے اللہ حسن و حسین کے لیے جنت سے جوڑے بھیج دے، حسن و حسین کے لیے جنت سے جوڑے بھیج دے، اور میری پھیلی ہوئی چولی کی لاج رکھ لے تاکہ میری عزت میرے بچوں کے درمیان رہ جائے۔ ادھر دعا کرنا کا بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسی چاند رات میں، صبح نہیں ہوئی، ابھی چاند رات ہی ہے، ادھر دعا ہوئی رات میں، اور ادھر فوراً جبریل علیہ السلام سیدہ کے دروازے پر آ گئے، دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا کون؟ کوئی نہیں ہوں، اہل بیت کے گھر کا درزی آیا ہے، اہل بیت کے گھر کا درزی آیا ہے، حسن حسین کے کپڑے ریڈی اور تیار ہیں، لے کر کے آیا ہوں۔ اور کچھ لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہیں کلر کون سا چاہیے، تو ایک شہزادہ نے کہا تھا امام حسن نے کہ ہمیں ہرا چاہیے، اور حسین نے کہا تھا ہمیں سرخ چاہیے۔ انہوں نے پسند کیا تھا ہرا رنگ پسند کیا، امام حسن نے تو زہر دیا گیا، حسین نے سرخ رنگ پسند کیا گیا، تو اس کی قیمت کربلا میں آپ نے ادا فرمائی۔ تو یہ دونوں جوڑے آ گئے۔ میں نے کہا ہمارے سیدہ تمہارے در کی عظمت، تمہارے در کا مقام جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ حسن و حسین کے جوڑے آ گئے، دونوں بچوں نے جوڑوں کو پہن لیا۔ نانا نے دیکھا تو فاطمہ سے کہا اے فاطمہ جانتی ہو یہ جوڑے کہاں سے آئے ہیں، جانتی ہو یہ جوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جو آیا تھا جو کہہ کے گیا ہے کہ میں تمہارے اہل بیت کا درزی ہوں، کون تھا؟ جانتی فاطمہ سب کچھ ہیں، مگر کبھی کبھی کہلوایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم جیسے کم علموں سے پتہ چل جائے۔ فاطمہ نے کہا بتائیں اپنا جان، آپ ہی بتا دیں یا رسول اللہ۔ لے جا کر فرمایا وہ کپڑے کہیں اور سے نہیں آئے، جنت سے کپڑے آئے ہیں، اور وہ لانے والے تھے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو سبحان اللہ۔ کپڑے تو آ گئے، کپڑے پہن لیے، اب جانا ہے بھائی عیدگاہ، تو سواری والی کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہنچ جائے گا عیدگاہ۔ ہم جیسے لوگ اس قدر غفلت میں پڑ گئے کہ اگر 5 منٹ کا راستہ بائک کدھر ہے، چابی کدھر ہے، گاڑی سے ہی جانے کا ہے، گاڑی سے جانے کا ہے، مگر امام حسن حسین نے سارے کے سارے لوگ سواری سے جا رہے ہیں۔ سواری کون سی تھی وہاں؟ جو فورچونر آج ہمارا فورچونر سمجھتے ہیں، اس وقت میں فورچونر وہاں کی اونٹ ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ اونٹ شاہی سواری ہوا کرتے تھے۔ تو کہا سواری تو ہے نہیں، قربان جائے رسول اللہ پر، میرے آقا اپنے بچوں کو ناراض نہیں کرتے۔ کہا اے میرے شہزادے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے پاس اونٹ نہیں تو کیا ہوا؟ ارے اس کو مبارک ہو وہ اونٹ کی سواری، جس کے پاس کوئی اتنی اچھی سواری نہ ہو اس کو اونٹ مبارک، جس کو دیگر سواری مبارک، مگر تمہاری سواری میں ہوں۔ آؤ آؤ حسن میرے دائیں کاندھے پر بیٹھ جاؤ، آؤ آؤ حسین میرے بائیں کاندھے پر بیٹھ جاؤ۔ حسن دائیں طرف، حسین بائیں طرف، سواری بن کر مصطفیٰ جب نکلے عیدگاہ کی جانب، ایک صحابی نے دیکھا کہا مہمان کا سواری کتنی اچھی ہے، نبی نے فرمایا یہ بھی تو دیکھ کے سوار کتنے اچھے ہیں، حسن کتنے اچھے ہیں، حسین کتنے اچھے ہیں، ایک سواری کتنے پیاری۔ اور کچھ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ میرے آقا اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی زبان سے جانوروں کی آوازیں نکالتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے بچوں نے کہا تو سب کی سواری بول رہی ہے، ہماری سواری بول رہی ہے۔ میرے آقا نے آوازیں نکالی تاکہ بچے ناراض نہ ہو جائیں، بچوں کو خوشی مل جائے، اور کہا سب کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہیں، دائنی طرف مڑنا ہے تو اشارہ ہو جائے گا، دائنی طرف کی لگام کھینچ لی جائے گی، ادھر کو جانا ہے، بائیں طرف کی لگام کھینچنے کا مطلب اس طرف کو مڑنا ہے سواری کو، مگر اے نانا ہماری تو سواری کے پاس لگام ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے اپنی زلفوں کو نکالا، وہ زلفیں کہ اگر رات میں پھیلا دے تو صبح ہو جائے، وہ نفرین زلفیں قرآن کہے
واللیل، قرآن کہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قرآن کہے والضحى، اور زلفوں کو دیکھے تو کہے واللیل اذا سجا۔ حسن تو ادھر سے پکڑ لو، حسین تو ادھر سے پکڑ لو، اگر سواجی کو دائیں طرف موڑنا ہو اور حسن تم کھینچ دینا، اور حسین اگر بائیں طرف موڑنا ہو تو تم کھینچ دینا۔ یہ شان ہے شہزادوں کی، اتنی محبت۔ ایک دن امام حسن و حسین دونوں نے ہینڈ رائٹنگ کی، تختیوں پہ لکھا، اپنی اپنی تختیاں تیار کی، آئے مولا علی کے پاس، اے مولا کائنات ابھی شیر خدا بتائیے، فیصلہ کر دیجیے ہم دونوں میں سے رائٹنگ ایسی اچھی ہے، تحریر ایسی اچھی ہے۔ مولا علی نے کہا جاؤ اپنی امی فاطمہ کے پاس چلے جاؤ اور فاطمہ سے جا کے اس کا فیصلہ کراؤ کہ رائٹنگ کس کی اچھی ہے۔ اور فاطمہ نے بھی یہی سوچا، اگر میں کہتی ہوں امام حسن کی رائٹنگ اچھی ہے تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور اگر کہتی ہوں کہ حسین کو کی رائٹنگ اچھی ہے تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ فاطمہ نے بھی کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں بڑے بڑے خطرناک مسئلے سلجھا دیے جاتے ہیں، کیسا بھی مسئلہ آ جائے، کیسا بھی معاملہ آ جائے، وہاں سے وہ حل کر دیا جاتا ہے۔ دونوں شہزادے پہنچے، کہاں؟ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، کہاں؟ برکتوں والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہاں؟ عزتوں والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہاں؟ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، کہاں؟ خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں نانا فیصلہ کر دو، کاکا کا فیصلہ یہ کرنا ہے، ترقی میری اچھی ہے یا ترقی حسین کی اچھی ہے، حسن کی ترقی اچھی ہے یا حسین کی ترقی اچھی ہے۔ نبی نے کہا اپنے ابا کے پاس نہیں کہا گئے تھے، انہوں نے فاطمہ کے پاس بھیج دیا، تو فاطمہ نے کیا کہا؟ فاطمہ نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ نبی نے کہا اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ، ایک جنت کا سیب لے لو۔ جنت کا سیب لیا جبریل نے، اور لینے کے بعد میں زمین پر تشریف لائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، دونوں نے کہا یا رسول اللہ دونوں بچوں کی تختیاں سامنے رکھ دو۔ مصطفیٰ نے کہا چلو دونوں تختیاں اپنی سامنے رکھو۔ جبریل نے کہا یہ سیب ہے، جنت کا سیب ہے یا رسول اللہ، اس کو آسمان میں اچھالتے ہیں، اچھالنے کے بعد یہ سیب جس کی تختی پہ گر جائے اس کی تحریر اچھی ہو جائے گی۔ سیب کو اچھالا گیا، اللہ کی قدرت، جب نیچے سے اوپر اٹھانا تو سیب ایک تھا، اوپر جاتے جاتے سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا ٹکڑا حسن کی تختی پر، آدھا ٹکڑا حسین کی تختی پر گرا، اور یہ پیغام دے دیا حسن بھی اچھے، حسن کی تختی بھی اچھی، حسین بھی اچھے، حسین کی تختی بھی اچھی۔ اتنی محبت ہے مصطفیٰ کو، اتنی محبت ہے اللہ کو۔ ایک موقع ہے امام حسن اور حسین کے درمیان، دونوں کے درمیان آپس میں کشتی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ کشتی ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے حسن پکڑ لو، حسین کو پکڑ لو۔ بی فاطمہ الزہرا نے سنا کہا اے میرے والد بزرگوار، آپ بڑے سے کہہ رہے ہو کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو، ارے یہ بھی تو دیکھو ادھر سے جبریل کہہ رہے ہیں اے حسین کو حسن کو پکڑ لو، جبریل کہہ رہے ہیں کہ حسین کو حسن کو پکڑ لو۔ یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں ان شہزادوں کی، قسم خدا کی اگر ان کی محبت اس کے دل میں بس جائے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ دل نہیں ہے جس کے دل میں شبیر کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں حسن کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھا، حسین پاک کی ولادت سے پہلے یا امام حسن کی ولادت سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین، نہ حسن تھا نہ حسین۔ یزید نام کے لوگ تھے، ایک تھا برکھنڈیوں کا مارا بہت بڑا والا، ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے، موجودہ زمانے کا ہمارے لیے ہمیں فرصت ہو جائے تو کسی کا ذکر کریں، چاہے کہتا ہے کرتے بھی کیسے ذکر ہم کسی فرض وقت کا، ہم کو علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی، ہم کو علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی۔ بہت سے نام تھے، اور لوگوں کے بھی نام تھے، عبداللہ نام کی بہت سارے تھے، جن لوگوں کے نام تھے بہت سارے تھے، مگر حسین کی ولادت سے پہلے کوئی حسین نہیں، حسن کی ولادت سے پہلے کوئی حسن نہیں، مگر ہمارے حسین سے عظمت و سلام، آپ پیدا ہوئے 4 ہجری
5 शाबान 1448 साल में अगर 4 हिजरी को माइनस कर दे 1444 साल बचते हैं ना। 1444 साल पहले हुसैन नाम का कोई नहीं, मगर वाले हुसैन तेरी नाम की तासीर, तेरा नाम है शफीक, तेरी तासीर को सलाम। आज जहां निगाह उठाओ, नगर नगर में हुसैन, नगर नगर में हुसैन, गली गली में हुसैन, पूछे पूछे में हुसैन, शहर शहर में हुसैन। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, जहां जहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, नगर हुसैन ही हुसैन है, गली गली शहर शहर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को नबी के हर बयान को किया है जिसने वो हुसैन ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, आगमाने गौसवास कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे हज़रात अभी भी इसमें उलझे हुए हैं कि गरीब नवाज हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा। अरे बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपको ऐसा लग रहा है भाई कि हमारी छोरे नहीं है, तुम लोग इतने ठंडे हो गए कि सुभान अल्लाह भी नहीं कर पा रहे हो। अरे मोहब्बत से बोलो, इस ठंड के मौसम में हुसैन के जिक्र में सुभान अल्लाह कहने का मजा ही कुछ और है। बोलो या हुसैन, अपने हाथों को उठा देंगे हुसैन के जिक्र में। हुसैन हम सबको देख रहे हैं, देखे ना देखे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस कदर महान है हुसैन। गरीब नवाज देखो दीन गरीब नवाज दीन है हुसैन, दीन की पना है हुसैन। हमारे इमरान शेख साहब आ गए माशाअल्लाह। जैसे हमने हाथ आपके ऊपर उठवाए, थोड़ी वर्जिश हो गई आपकी माशाअल्लाह। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है और साथ में इधर भी तवज्जो रखी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो भी जिक्र हुसैन में खर्च करेगा, कमी 1 रुपए की नहीं आएगी। अल्लाह उसको उससे दुगना और चौगुना और 10 गुना सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, गरीब नवाज ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरे आका मंबर पर जलवाबार है। अच्छा, मिंबर किस तरह है मुस्तफा का, इसको भी क्या कहा जाता है, मिंबर रसूल। मिंबर मुफ्ती साहब नहीं है, मिंबर मौलाना मोहम्मद अहमद नहीं है, मिंबर मोहम्मद सुन्नी दावत इस्लामी नहीं है, मिंबर मौलाना सनाउल्लाह नहीं है, ये क्या है, मिंबर रसूल। हुसैन कौन है, नवासे रसूल। मिंबर उनके नाना का, अगर हुसैन आ जाए तो हमको भी हटना पड़ जाए, फिर हुसैन ही करे जो करना है, क्योंकि मिंबर किसका है, नाना का। यही तो वजह है कि एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे में कुछ मामला हो गया इमाम हुसैन आदि मकाम के साथ। तो हुसैन ने कहा, ए उमर के शहजादे सुन, तू भी हमारा गुलाम, तेरा बाप भी हमारा गुलाम। बोलो ना सुभान अल्लाह। तू भी हमारा गुलाम, तेरा बेटा भी, तेरा बाप भी हमारा गुलाम। और उमर के बेटे हैं, बचपन है, थोड़ा सा दिल पे लगा है कि हुसैन ने बड़ा टाइम बोल दिया, बड़ा तेज बोल दिया। आए अपने अब्बा के पास, अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक, क्या हुआ, हुसैन ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल दिया। उन्होंने ये कहा कि तू भी हमारा गुलाम, तेरे अब्बा भी हमारे गुलाम। अरे उमर ने कहा, इससे बड़ी सआदत मंदी क्या होगी। हुसैन ने बिल्कुल सच कहा। अगर जाओ और जाकर उनसे इतना कहो कि हुसैन जो तुमने कहा है कि तुम इसको लिख के दे सकते हो, क्या तुम इसको लिख के दे सकते हो। हमारे जैसा मौलाना होता तो हम कहते भैया निकल गया, जुबान से निकल गया, लिख के नहीं देंगे वरना फंस जाएंगे, लिख के नहीं देंगे वरना फंस जाएंगे। मगर ये हुसैन है, हुसैन दीन इनके घर का, शरीयत इनके घर की, इनके घर की, आया इनके घर की, इज्जत इनके घर की, किस्मत इनके घर की, दौलत इनके घर की। अरे पूरी कायनात को ताना मिल रहा है, ये सब इनके घर का है। पूरी कायनात ये सब इनके घर का है। अगर इनका घर ना होता तो दुनिया का वजूद ना होता, कायनात का वजूद ना होता। ये पूरी दुनिया बनी है हुसैन के नाना के सत्य में। नाना मिंबर पे हैं, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। मस्जिद नबवी में भी इसकी वसी और इसकी कोसी नहीं हुई है, फर्श नहीं पड़ा है जैसे आज पड़ा है। आज तो वहाँ के सर्वे भी आसमान के सितारों और आसमान के चांद को आगे दिखा के कहते हैं कि तू होगा चांद को अपनी जगह। हम मदीने के जर्रों को इस बात पर नाज है कि हमारी जमीन पर आमना का चांद मौजूद है। आमना का
آج موجود ہے، ہمارا کیا مقابلہ؟ نانا ممبر پر ہے، مسجد نبوی میں ابھی فرش بھی نہیں پڑا، کچی زمین ہے، کچھ اونچی ہے کچھ نیچی ہے، حسین کا بچپن ہے، حسین سامنے سے چلے آ رہے ہیں، زمین ہموار نہیں ہے، برابر نہیں ہے، کبھی ہلکا سا ادھر ادھر ڈس بیلنس ہوتے ہیں۔ حسین نانا نے جب دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا حسین گر نہ جائے، نانا نے ممبر چھوڑ دیا۔ ہوگا کوئی مولانا ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل، اس کا نواسا آ جائے اور ممبر چھوڑ کے نکل کے آ جائے، گرے تو گر جائے، کوئی اٹھا لے گا نوازی؟ اتنے صحابہ بیٹھے ہیں نانا ممبر پر، اس ڈر سے کہ حسین گر نہ جائے نانا نے ممبر چھوڑ دیا، آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حسین کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سینہ بوسہ دیا اور سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا دیا۔ صدیق کی صداقت دیکھ رہی مگر خاموش ہے، عمر کی عدالت دیکھ رہی مگر خاموش ہے، عثمان کی صحابت دیکھ رہی مگر خاموش ہے، معاذ بن جبل بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، ابن عباس بھی ہے، سارے کے سارے صحابت دیکھ رہے مگر خاموش ہیں۔ خاموش اس لیے ہے شریعت مصطفیٰ کے گھر کی ہے، جو نبی کریں گے وہی صحیح ہے، اپنی کیا اوقات کے اپنے وہاں کچھ بول سکیں، سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حسین کو لیا، پیار کیا، تھوڑی دیر حسین رکے اور اس کے بعد چلے گئے، پھر میرے آقا نے وہیں سے خطبہ شروع کیا جہاں سے آپ خطبہ ممبر پر دے رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ممبر کیوں چھوڑا؟ نماز کے وقت ممبر تھا، ممبر پہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں، اگر تمہیں یہ سمجھنا ہو کہ حسین کی حقیقت کیا ہے، ہندوستان میں رہتے ہیں نا، ہندوستان ہی میں رہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، ہندوستان کے راجہ کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں یا رسول اللہ، ہند کا ایک راجہ ہے جس کا نام خواجہ ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ، جیسے ہی پہلے دروازے پر انٹری کرو گے جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر نگاہ اٹھاؤ گے، اردو میں لکھا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پیر است حسین، دی پنا است حسین، سرزاد نقاب دست در دست عزیز، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، نعرہ حیدری، شان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج میں نے اس ڈر سے کہ حسین گر نہ جائے ممبر چھوڑا ہے، کل تم دیکھنا حسین اس ڈر سے کہ نانا کا دین نہ مل جائے، دین کے اندر رکنا اندازی نہ ہو جائے، شراب کہیں حلال نہ ہو جائے، جوا کہیں حلال نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ماں اور بیٹی کے درمیان آپس میں نکاح کرنا یہ عزیز غلیظ کہیں حلال نہ کر دے، اس ڈر سے کہ نانا کا دین نہ گر جائے۔ میرا بیٹا حسین مدینہ بھی چھوڑ دے گا، مکہ بھی چھوڑ دے گا، بچوں کی قربانیاں پیش کرے گا، آج اس ڈر سے کہ حسین نہ گر جائے نانا نے ممبر چھوڑا ہے، کل اس ڈر سے دین نہ گر جائے حسین مدینہ چھوڑ دے گا، مکہ چھوڑ دے گا، جا کر کے کربلا کا مسافر صحرا میں جا کر کے لیٹ جائے گا، مگر میرے دین کو گرنے نہیں دے گا، میرے دین کو گرنے نہیں دے گا۔ یہ عظمت ہے امام حسین علی مقام کی۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا نے فرمایا ہما ریحانتائی الجنہ، یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر امام حسین علی مقام بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو ہوتی فاطمہ زہرا کی یہاں اور فرمایا کہ حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، کہ یا رسول اللہ یہ ہیں۔ آقا نے فرق محبت میں امام حسن کو دیا، حسین کو دیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی ناک کے ذریعے حسن و حسین کو سونتے بھی ہیں مصطفیٰ، سونتے بھی ہیں مصطفیٰ، اور اپنے ہونٹوں سے چومتے بھی ہیں میں نے مصطفیٰ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نانا نواسے کو چومیں، چاچا بھتیجے کو چومیں، بھائی بھائی کو چومیں، استاد شاگرد استاد کے ہاتھ چومیں، مرید اپنے پیر کے ہاتھ چومیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سونگتا تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں سونگتے ہو یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، اور جو پھول ہوتا ہے اس کو سونگا ہی جاتا ہے، اس کو سونگا بھی جاتا ہے، کیونکہ میرے نواسے ہیں اس لیے ان کو چوما بھی جاتا ہے۔ بے شمار محبت کی ہے پیغمبر نے، اب ایسا نواسا جس کی اتنی فضیلت ہو، جس کی اتنی شان ہو، میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہ
عنہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ تو ہر اس شخص سے محبت کر جو میرے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، جو بھی حسین کی محبت میں آئے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے پروردگار جس سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کا اپوزٹ اے اللہ تو اس سے بغض رکھ جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے گویا وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے تو اللہ اسے کل قیامت میں جنت میں نہیں ڈالے گا، جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کیجیے اللہ پاک حسین کے نانا کے صدقے ہمیں کل قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب ایک تھوڑا سا تاریخ کا ایک اور پیراگراف آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسین کی فضیلت کو سن لیا، امام حسن علی مقام کو بھی سماعت کر لیا ہم نے۔ حسین علی مقام مدینہ المنورہ شریف میں موجود ہیں۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، اس کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا، اور یزید کی تخت نشین ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا آرڈر جو صادر کیا وہ یہ تھا کہ اس وقت مدینہ شریف کے جو گورنر تھے حضرت ولی، ان کے پاس یہ حکم نامہ بھیجا کہ جتنا جلدی ہو سکے عبداللہ ابن زبیر سے، امام حسین علی مقام سے، عبداللہ ابن عمر سے، یہ مین لوگ ہیں، سب سے پہلے ان سے یزید کے نام پر بیعت ہو۔ ولید کے بعد جیسے حکم نامہ بھیجا گیا، پہنچایا گیا، تو ولید نے امام حسین علی مقام کو بلایا۔ آپ اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے، رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، تو جیسے ہی قاصد پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو گورنر مدینہ حضرت ولید نے یاد کیا ہے، تو امام حسین مقام نے فرمایا اللہ خیر فرمائے، اس وقت ولید بنانے کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس وجہ سے مجھے اس وقت یاد کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے ساتھ کچھ ہاشمی نوجوانوں کو لیا اور لینے کے بعد آپ پہنچے۔ اس کے بعد جو وہاں کا گورنر تھا، گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں مدینہ شریف کے، اور ان تمام کے تمام ہاشمی نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہیں پر ٹھہرے رہنا، میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہوتی ہوئی دیکھو تو اندر آ جانا، اور جب تک میری اشارہ نہ سنو، میری آواز نہ سنو تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بھی یہیں کھڑے ہو جاؤ۔ احتیاطاً چند جوانوں کو لے کر حسین پاک پہنچے، سلام ہوا، ولید نے کہا یہ میرے پاس خط آیا ہے یزید کی جانب سے، اور اس میں اصرار کیا گیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول فرما لیں۔ اس وقت میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں مروان موجود تھا، اور یہ مروان وہ ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مروان کے تعلق سے، یہ وہاں موجود تھا۔ حسین علی مقام پہنچے، اس نے کہا دیکھو یہ میرے پاس حکم نامہ آیا ہے، میں مجبور ہوں کیونکہ میں یہاں کا حاکم ہوں، لہٰذا آپ یزید کی بیعت کو قبول فرما لیجیے۔ حسین پاک علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا کارنامے ہیں، اس کے کیا کردار ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کتوں کو چھوتا ہے، وہ شرابی ہے، چواری ہے، کبابی ہے، وہ ماں اور بیٹے کے درمیان بھی اس رشتے کو جو بیوی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو استوار کرنے کو جائز سمجھتا ہے، لہٰذا میں اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اے ولید یہ تم بھی جانتے ہو یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ طلحہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ نبوت والا، یہ ہاتھ رسالت والا، یہ ہاتھ صدیق کی صداقت والا، یہ ہاتھ محمد کی عدالت والا، یہ ہاتھ عثمان کی سخاوت والا، یہ ہاتھ علی کی شجاعت والا، یہ ہاتھ قرآن کی حفاظت والا، یہ ہاتھ امام کی امامت والا، یہ ہاتھ محسن کی اذان والا، یہ ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، اسلام کا ہاتھ ہے۔ میں مر جاؤں گا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں۔ ولید نے زیور دے کے مروان وہاں موجود تھا، تو آپ دیکھ لیجیے غور کر لیجیے گا ٹھیک ہے فون پہ بہت ہو گیا ہے، میں تم سے صبح اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ مروان نے کہا ہے ولید ان کو جانے مت دینا، اگر یہ چلے گئے سارا معاملہ الٹا پڑ جائے گا، پھر تم ان کے اوپر قابو نہیں پا پاؤ گے۔ میں نے کہا مروان تجھے ایسا کیوں لگا کہ اگر حسین چلے گئے تو قابو نہیں پا پاؤ گے؟ تو مروان بھی یہی کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے کہ چین دل مومن پاتا ہے، حیدر حیدر کہنے سے اور منافق جل جاتا ہے، حیدر حیدر کہنے سے اللہ اللہ نام حیدر اتنی جرت والا ہے آج بھی خیبر کھرواتا ہے، حیدر حیدر کہنے سے یہ علی کے شہزادے ہیں اور ان کے
کے گھر کی نیت یہ ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوگا. نہیں کر پاؤ گے. غریب روک لو. غریب نے کہا مروان میں صرف اس لیے ان کو تنگ کروں کہ وہ یزید کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ مجھے مرنا نہیں ہے. ارے مجھے بھی انہی کے نانا سے جنت چاہیے, مجھے بھی انہی کے نانا سے جنت چاہیے. میں ابن رسول اللہ کو نواسۂ رسول کو صرف اس لیے سخت کروں. اور اس لیے تو یہاں تک کہا تھا کہ بیعت کریں ٹھیک ورنہ مار دو, قتل کر دو. ابھی اکیلے ہیں تو میں اس کو اس لیے قتل کر دوں کہ اس نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا. مجھے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے. اگر وہ قبول کرتے ہیں تو قبول کر لیں, اور نہیں کرتے ہیں تو حسین جانے, ان کے نانا جانے, ان کا کام جانے. مروان نے کہا بیٹے کو ہٹا دیا جائے گا, تمہیں گورنری سے معذور کر دیا جائے گا. حضرت خلیل نے بھی کہا تھا اگر گورنری جاتی ہے تو چلی جائے, ایسی گورنری کی ضرورت نہیں ہے. اگر اہل بیت کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. چلے آئے بھائی حسین کا کام کرو, علی سرکار کے سارے چلے آئے. مگر حسین پاک نے مشورہ کیا. پھر صبح کو وہی بار بار اصرار کیا آئیے جلدی یزید کی بیعت کو قبول کیجیے. اور حسین نے کہا کہ ایک کام کرو, ہم مدینہ ہی چھوڑو, نہ مدینے میں رہیں گے نہ بار بار پاس جا کر پریشان کریں گے. حسین پاک علی مقام نے کہا مدینہ چھوڑو. اور اس مدینے کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے جسے یہ دنیا تڑپتی ہے. دکھا دے جائے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں حسین. آخری سلام کرنے کے لیے مدینے میں روضہ گنبد خضرا پر اپنے آقا کے روضے پر حاضر ہیں. سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. نانا مجھ سے بڑی محبت کی ہے آپ نے, نانا میرے لیے ممبر چھوڑا ہے آپ نے, نانا میرے لیے سواری بنے ہیں آپ, نانا بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے آپ نے بھی کبھی حسین کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. نانا میرے منہ میں زبان دینے کی آپ نے رسائی ہے. نانا مجھے اپنے بازو اپنے پہلو پر بٹھا کر کے اور برابر کے پہلو پر جب آپ کے بیٹے ابراہیم میرے ماموں بیٹھے تھے اور جبریل آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ ان دونوں بچوں کو اکٹھا اللہ پاک نہیں رہنے دے گا, ایک کو اللہ پاک بلا لے گا. تو آپ نے کہا تھا کہ ابراہیم کو اللہ سے کہو جبریل کہ ابراہیم کی روح کو نکال لے, کیونکہ ابراہیم کی اگر روح نکلے گی تو صرف نبی کو تکلیف ہوگی, اور اگر حسین کی روح نکلی تو علی کو تکلیف ہوگی, حسین کو نکلی تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی. اے میرے نانا میری زندگی پر میرے ماموں کی زندگی کو بارہ کرنے والے پیغمبر یا رسول اللہ, آج حسین سے یہی مدینہ چھوٹ رہا ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے, جہاں میرے نانا آپ کی قدم پڑے ہیں. آج یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. نانا سلام قبول کر لو, نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. ہو سکتا ہے کہ نانا اب واپس مدینہ کبھی نہ آئے. حسین یہ آخری حاضری ہے. اے لوگ غور تو کرو اس وقت حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی, کس طرح تکلیف ہوگی. آج چند دن کے لیے تم جاتے ہو مدینے, کوئی جاتا ہے حج کرنے تو کم سے کم 8 دن 8 گھنٹے 40 نمازیں پڑھوانے کا موقع دیا جاتا ہے. 8 دن رہ جائے 10 دن رہ جائے, کوئی عمرے کے لیے 15 دن کا پیکیج لے کے جاتا ہے تو 1 ہفتہ 10 دن رہتا ہے, کوئی 20 دن کے لیے جاتا ہے تو 8-9 دن مدینے میں رہتے ہیں. ہم جیسے گناہگار و خطاکار سمجھ سکتے ہیں کہ جب مدینہ چھوٹتا ہے تو عاشق کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. نہ جانے یا رسول اللہ کس طرح آپ نے بلایا تھا, اب جا رہے ہیں لوٹ کر پھر ہم اسی جہنم میں نہ جانے کب آئیں گے. ہم جو آپ کے قریب سے لگتا تھا کہ ہم جنت میں ہیں, اور حسین کے دل پر کیا گزر ہوگی کہ جہاں ان کی امی فاطمہ کا مزار, جہاں ان کے بھائی امام حسن کا مزار, جہاں ان کی نشانیاں ہیں, جہاں ان کے گھر کی عورتیں ہیں, جہاں ان کے ازواج مطہرات ہیں, جہاں حسین کا گھر ہے. مگر اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں. تب کوئی حسین حسین بنتا ہے, تب کوئی حسن حسن بنتا ہے, تب کوئی جنت کا سردار بنتا ہے. نانا سلام قبول کر لو, میرا تو مقدر ہے شہادت مجھے پتا ہے. یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں وہی حالات ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا بیٹا حسین ایک وقت آئے گا میدان کربلا میں میری کلمہ پڑھنے والے تجھے تیرے گردن پر چھری کو پھیریں گے, تلواروں سے تیرے گردن پر تیرے جسم سے اچھالت کیا جائے گا. مگر نانا میں جا رہا ہوں, غم بہت ہے, تکلیفیں بہت ہیں, مگر نانا دعا کر دینا جب 6 مہینے کا اصغر میری گود میں تڑپے میری ہمت بنی رہے. نانا دعا کی دینا جب قاسم کی زمانے رکے
کربلا میں میری ہمت نہ ٹوٹے نانا دعا کر دینا عباس کے بازو کٹے کربلا میں میری ہمت کا پہاڑ نہ ٹوٹ سکے نانا میرے لیے دعا کر دینا ظاہر سی بات ہے جب حسین اس قدر تڑپ رہے ہیں تو نانا بھی اندر تڑپ رہے ہوں گے نانا نے بھی کہا ہوگا عالم تصور میں جا میرے بیٹے حسین اللہ حافظ ہے اللہ تیرا مددگار ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارے ہم ہوں گے مدینے میں مگر تیرے کربلا کا سارا منظر دیکھتے ہوئے ہوں گے سارا منظر دیکھیں کربلا میں ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے لیے امتحان ہے اور جب امتحان لیا جاتا ہے امتحان ہوتا ہے تو وہ لوگ کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں بٹانا پڑتا ورنہ امتحان کا مطلب کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ جب اللہ کے نبی اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے تو تمہیں کیا بچا پائیں گے تو ان سے کہہ دو کہ نبی کی بات تو بڑی دور کی ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے بچانے پر تو جنید بغدادی پورے کے پورے کشتی میں بھرے بھرے لوگوں کو سمندر کی موجوں سے بچا سکتے ہیں جانے جانے لوگوں کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں اگر دور کے قطب منار جانے جانے لوگوں کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں بغداد کے غوث اعظم جانے جانے لوگوں کی مدد تک پہنچ سکتے ہیں یہ امتحان تھا امتحان میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں بٹاتا نانا کی بارگاہ سے حاضر ہونے دے کر کے آپ جنت الوقی میں سیدہ طیبہ خدیجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے لیے طلب جانے والی ماں میرے لیے یہ بات پر طلبنے والی ماں میرے لیے جنت سے جوڑے بنانے والی ماں میرے لیے میرے آقا سے بار بار کہنے والی ماں میرے لیے طلبنے والی ماں آج آپ کا بیٹا حسین جا رہا ہے امی دعا کرنا ثابت یہ ہوا کہ اگر ملک آیا کرو تمہاری ملک سے جب آیا کرو اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہو باپ کا انتقال ہو گیا ہو قبرستان جا کر کے اپنی ماؤں کی دعائیں لے کر کے آیا کرو زندہ ہو تو سر پہ ہاتھ رکھو انتقال ہو جائے تو ان کے قدموں کو جا کر کے بوسہ دو میرا تو آج بھی مزاج ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر بعد میں جاتا ہوں پہلے قبرستان جا کر اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میری بھی اور جن کی والدہ چلی گئی والد اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے میرے بھائی جایا کرو حسین پاک کو ان کی دعائیں نہیں فاطمہ الزہرا سے ہے اپنے جان اب مجھے آخری بار آپ کا قبر اور دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی حسین واپس آئے نہ آئے اے امی دعا کرنا اے امی حوصلہ دینا اے امی ہمت دینا اے امی میرا خیال کرنا اے امی میرے لیے دعا کرنا فاطمہ سے کی قربت سے بھی آواز آئی تھی اے میرے بیٹے حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری ماں فاطمہ تیرے مقتل میں جائے گی جانے کے بعد جہاں تیرا لاشا گرے گا وہاں جا کر اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کر کے آئے گی تیری ہمت پر ہم کو ناز ہے جا میرے بیٹے حسین اللہ تیرا مالک ہے مدینے میں رہنا دشوار ہوا مکے میں پہنچے حسین مکے میں بھی رہنا دشوار ہوا ایک ایک دن میں کئی خط یہ ہے کہ 4 5 ایک ہفتے کے اندر 153 خط آ گئے خوشیوں کے آپ آ جائیے ابھی کسی بھی ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہیں ہے ہم آپ کے باپ مولا علی کے شیعان ہیں لہذا جلدی سے آپ آ جائیے حسین نے کہا جب اتنی ضد کر رہے ہیں سارے صحابہ نے کہا مت جائیے بہت دھوکے باز لوگ ہیں کہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں اگر قیامت میں سوال ہو گیا کہ ہم نے بلایا تھا حسین نہیں آئے تھے تو ہم جواب کیا دیں گے لہذا صحابہ سے مشورہ ہوا کہ ایک کام کرو پہلے اپنی جگہ امام مسلم کو بھیجو امام مسلم کو بھیج کر کے حالات جیسے ہوں گے اس کا پتہ لگا دیا جائے گا اس کے بعد پھر میں بھی اپنا سفر شروع کر دوں گا انشاءاللہ کل قربانی امام مسلم کی کربلا میں آمد ہوگی امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ایک آج شہادت بیان ہو گئی وہ کل بیان کر دی جائے گی اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ مولا عباس حضرت قاسم وہب بن عبداللہ قلبی حضرت علی اصغر جتنی ہوں گی حسین جتنا چاہیں گے اتنے کم وقت میں وہ بولا جائے گا اور عشرے کو انشاءاللہ جمعے کا روز ہوگا اور صبح میں صرف حسین پاک کی شہادت بیان ہوگی 2-3 شعر سماعت کرنا چلے پاک جلدی سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان کہتے ہیں یا حسین کون سو رہا ہے زور سے کہہ رہے یا حسین یا اللہ سب سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں میں نے کہا کون سو رہے ہیں وہ کہے یا حسین سبھی نے کہہ دیا یہاں رکھا کہ میں اسے کیا بولا جا رہا ہے اچھا یہ لوگ جاگ رہے بابا جان بولے یا حسین فاطمہ گوش باز کمیٹی سرزمین کرلا شیخ صاحب تیار ہے میں نام پاک پڑھ رہا ہوں آپ ان کو بھی انشاءاللہ نواز دیجیے ابھی 12